السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ تو چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ دوستو، آج کی کہانی ہمارے ایک دوست کی ہے جو کہ USA میں اسٹوڈنٹ گیا تھا۔ باہر کے ملکوں میں اسٹوڈنٹ لائف آسان نہیں ہوتی اور اسٹوڈنٹس کو کافی محنت کرنی پڑتی ہے، جس میں انہیں اپنی فیس کے ساتھ ساتھ اپنے خرچے بھی نکالنے پڑتے ہیں۔ مگر اس محنت کے دوران ان کے ساتھ کوئی پراسرار واقعہ پیش آ جائے تو ان کی زندگی کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ ایسا ہی ہمارے ایک دوست اسامہ کے ساتھ ہوا۔ تو آئیے سنتے ہیں ہم اسامہ کی کہانی اسی کی زبانی۔ مگر اس سے پہلے ہم آج کی کہانی سٹارٹ کریں، میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ہائے، میرا نام اسامہ ہے۔ میں یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ تھا جو اپنی فیس جمع کرنے اور زندگی کے خرچے پورے کرنے میں مصروف تھا۔ زندگی کافی ٹف تھی اور میں اپنے اسائنمنٹ، کلاس اور پارٹ ٹائم جابس میں ہی الجھا ہوا تھا۔ ایک شام کو مجھے ایک شفٹ کرنے کا موقع ملا جو میری زندگی کا رخ بدلنے والا تھا۔ مجھے ایک گیس اسٹیشن پر رات کی کچھ شفٹ کرنی تھی جو شہر سے باہر ایک ٹاؤن میں تھی۔ یہ گیس اسٹیشن ایک ریموٹ ایریا میں تھا، شہر کی رونق سے کافی دور، لیکن ایکسٹرا انکم کی کشش کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ میں مان گیا، پر میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ فیور میرے لیے ایک بھیانک یاد بن جائے گا۔ میری شفٹ رات 10 بجے شروع ہوئی اور میں عام طور پر وقت گزارنے کے لیے کتاب پڑھتا یا پھر خالی سڑک پر گزر رہی کار کو دیکھتا۔ یہ وہ رات تھی جب اندھیرا گہرا تھا اور ایک عجیب پراسرار خاموشی تھی جس نے میرے کندھوں پر بوجھ ڈالا ہوا تھا۔ رات کے 12 بجے کے بعد یہ وہ وقت تھا جب میں نے اسے پہلی بار دیکھا۔ ایک لمبا شخص پمپ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اندھیروں میں چھپا ہوا اس کے قدم آہستہ تھے، جمے جمے، اور میں نے اسے ہلکی اسٹریٹ لیمپ کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ پھٹے ہوئے کپڑوں میں تھا، اس کا چہرہ ہوڈی میں چھپا ہوا تھا اور سائے کی طرح تھا۔ جس میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ پمپ کی طرف بڑھا اور وہاں کھڑا ہو گیا اور پمپ کی نوزل کو دیکھنے لگا جیسے کہ اس نے پہلی بار ایسی چیز دیکھی ہو۔ میں بہت انکمفرٹیبل ہو رہا تھا اور انتظار کر رہا تھا کہ وہ کچھ کرے۔ ٹائم گزرتا گیا اور خاموشی برداشت سے باہر ہو گئی۔ میں نے حوصلہ بڑھایا اور اسٹیشن کے اندر سے مائک کے ذریعے اس سے پوچھا، سر، کیا آپ کو کچھ چاہیے؟ اس نے اپنا سر تھوڑا سا میری طرف گھمایا اور میں نے اس کے چہرے کی ایک ہلکی سی جھلک دیکھی، پر اب بھی کچھ صاف نہیں نظر آیا۔ پھر مجھے محسوس ہوا کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں اور شاید کھوکھلی اور کلر لیس ہیں اور ایسے کہ روشنی کو ابزارو کر رہی ہوں۔ میرے تو رونقیں کھڑے ہو گئے اور میں بہت گھبرا گیا۔ اچانک اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایسا لگا جیسے اس کے ہاتھ پہ گوشت نہ ہو اور صاف ڈھانچہ ہو۔ اس نے گیس پمپ کی طرف اشارہ کیا جیسے کہ وہ چاہتا ہو کہ میں پمپ کو اسٹیشن سے کھول دوں تاکہ وہ اسے یوز کر سکے، پر اس کے پاس نہ تو کوئی گاڑی تھی اور نہ ہی کوئی کنٹینر تھا۔ میں نے گھبراہٹ میں پمپ کو آتھرائز کر دیا اور جب میں نے پھر باہر دیکھا تو وہ وہاں نہیں تھا، ہوا میں کہیں غائب ہو گیا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں اسٹیشن سے باہر گیا، پمپ کی طرف اور پوری جگہ کو اسکین کرنے لگا کہ وہ مسٹیریس شخص کہاں گیا ہے، مگر اس کا کوئی نشان نہیں تھا۔ کیا یہ پورا واقعہ میرا خیال تھا؟ کیا یہ میرا وہم تھا؟ میں سوچ میں پڑ گیا۔ خیر، میں نے اس پراسرار واقعے میں مزید توجہ نہ دی اور اسٹیشن پر اپنی نارمل ڈیوٹیز کرنے میں مصروف ہو گیا۔ اسٹور کو ضروری اشیاء سے فل کرنے لگا۔ گھنٹے بیت گئے اور مجھے لگا کہ وہ عجیب شخص صرف میری امیجینیشن تھا، لیکن جب رات کے 3 بجے تو وہ شخص پھر نظر آیا۔ اس بار وہ پمپ کے قریب کھڑا تھا، لیکن اس میں کچھ الگ تھا۔
روشنی میں اس شخص کا سایہ نہیں تھا اور ایک سرد ہوا چلنے لگی تھی۔ میں نے ہمت کی اور میں باہر گیا اسے دیکھنے کے لیے۔ میرے ہاتھ کانپ رہے تھے جب میں نے اسے اپروچ کیا۔ میری آواز میں ایک ڈر تھا۔ سر، آپ پہلے بھی یہاں تھے کیا؟ میں کچھ مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے دبی ہوئی آواز میں پوچھا۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے دیکھنے کے لیے مڑا اور جو منظر میری آنکھوں نے دیکھا وہ میرے خون کو جما دینے کے لیے کافی تھا۔ اب اس شخص کا چہرہ ایک خطرناک اور عجیب طریقے سے گلا ہوا تھا اور اس نے اس پر ماسک پہنا ہوا تھا اور اس کی آنکھیں نہیں تھیں۔ میں بری طرح ڈر گیا اور پیچھے لڑکھڑا کے گر گیا۔ وہ عجیب شخص میری طرف بڑھنے لگا۔ اس کی چال ان نیچرل اور بے ترتیب تھی۔ گھبراہٹ نے مجھے گھیر لیا۔ میں اٹھا اور اسٹیشن کے اندر بھاگا اور دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ میں اپنے فون کو پولیس کو بلانے کے لیے ڈھونڈنے لگا، لیکن جب مجھے فون ملا تو میری کانپتی ہوئی انگلیاں نمبر ڈائل نہیں کر پا رہی تھیں۔ اسٹیشن کی لائٹس ٹمٹمانے لگیں اور ڈم ہونے لگیں اور ایک عجیب اور بھیانک ماحول سا چھا گیا۔ اسٹیشن میں جب وہ شخص اور نزدیک آنے لگا تو مجھے سمجھ آیا کہ یہ پراسرار شخص یہاں کسی مقصد کے لیے آیا ہے اور اس کو گیس فل کرنے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اس کو شاید مجھ سے کچھ چاہیے تھا جس کا مجھے پتہ نہیں تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ جو کہ ہڈی کا ڈھانچہ جیسے تھا اٹھایا اور سیدھا مجھے پوائنٹ کیا۔ میرے دل کی دھڑکن بہت تیز ہو گئی جب میں نے اسے اپنی طرف اشارہ کرتے دیکھا۔ میں اس کی خالی آئی ساکٹس میں اس کے ارادوں کو محسوس کر سکتا تھا اور مجھے معلوم تھا کہ یہ کوئی اچھا سائن نہیں ہے۔ اس لمحے میں مجھے ایسے لگا کہ شاید یہ کوئی بھٹکتی ہوئی روح ہو یا شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک کوئی چیز ہو، پر جو کوئی بھی ہو اس نے مجھے اپنا اگلا شکار چنا ہے۔ پھر ایک تیز ہوا کے ساتھ لائٹس بند ہو گئیں۔ پورے اسٹیشن میں اندھیرا چھا گیا، ایسا کہ جیسا ہر چیز کو نگل گیا ہو اور شاید میرے ڈر کو بھی نگل گیا ہو۔ گھبراہٹ میں لڑکھڑاتا ہوا اپنے فون یا کوئی روشنی کا ذریعہ ڈھونڈنے لگا۔ میری انگلیاں میرے کی چین میں فلیش لائٹ کے ہارڈ پلاسکٹ سے ٹکرا گئیں اور میں نے اسے آن کر دیا۔ جیسے ہی فلیش لائٹ کی روشنی میں نے اس شخص کی طرف کی تو میں نے دیکھا کہ اب وہ پراسرار شخص گیس اسٹیشن کے پاس نہیں کھڑا تھا بلکہ اسٹیشن کے مین انٹرس کے قریب آ گیا تھا۔ میں مین روڈ کی طرف بڑھا اور اپنی فلیش لائٹ اس شخص کی طرف کر دی۔ پھر میں نے اسے دوبارہ سے دیکھا۔ اس کا مردہ چہرہ، اس کی کھوکھلی آنکھیں اور اس کے ڈھانچے جیسا جسم جس پر چپکی ہوئی پٹی ہوئی چادر تھی، وہ کوئی انسان نہیں تھا۔ اب اس پراسرار شخص نے مین ڈور کی طرف اپنا ہاتھ اٹھایا اور پوائنٹ کرنا شروع کر دیا، جیسے کہ وہ مجھے اسے کھولنے کو کہہ رہا ہو۔ ایک خوف کی لہر میرے اندر دوڑ گئی اور میں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دی۔ میری آواز کانپ رہی تھی جب میں دعائیں پڑھ رہا تھا کہ کسی طرح میری اس چیز سے، یہ جو کچھ بھی ہے، حفاظت ہو جائے۔ میں نے دعاؤں کو اپنی شیلڈ بنا لی اور زور زور سے پڑھنے لگا تاکہ میں اس چیز سے محفوظ ہو جاؤں اور وہ بھاگ جائے۔ جب میں دعاؤں کو پڑھ رہا تھا تو پراسرار شخص خاموش کھڑا تھا۔ اس کی کھوکھلی آنکھیں میری طرف جمی ہوئی تھیں۔ وہ مزید نزدیک نہیں آیا لیکن اس کی موجودگی ایک ڈر اور خوف والا ماحول بنائے ہوئے تھی۔ بہت گھٹن والا ماحول ہو گیا تھا۔ میں نے اپنی ہمت جوڑی اور اپنے فون کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ فلیش لائٹ ایک ہاتھ میں اور فون دوسرے ہاتھ میں، میں نے ایمرجنسی نمبر کو اپنے کانپتے ہاتھوں سے فون ملایا۔ میری آواز میں بے انتہا پریشانی تھی اور کانپ رہی تھی، اور جب میں نے ایمرجنسی نمبر کو یہ بھیانک حالات بیان کیے، میں شہر سے باہر ایک گیس اسٹیشن میں پھنسا ہوا ہوں۔ لائٹ بند ہو گئی ہیں اور باہر کوئی ہے، کوئی بھوت یا کچھ اور۔ میں نہیں جانتا کہ کیا کروں، پلیز میری ہیلپ کرو۔ میں نے ڈسپیچر سے مدد کی بھیک مانگی۔
ڈسپیچر نے مجھے کہا کہ پولیس راستے میں ہے اور میں اس کے ساتھ فون پر ہی رہوں جب تک پولیس نہ آ جائے، لیکن اس اندھیرے میں ایک ایک منٹ گھنٹوں کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے فون اور فلیش لائٹ کی ہلکی روشنی کا سہارا لیا۔ میری دعائیں زور سے ہوتی گئیں جب میں پولیس کا ویٹ کر رہا تھا۔ میرے کان سائرنز کی آواز سننے کے لیے بے چین تھے۔ پراسرار شخص دروازے کے باہر ہی کھڑا تھا۔ میرے دل کی دھڑکنیں بہت تیز تھیں اور اسٹیشن کی دیواریں ایسے محسوس ہو رہی تھیں جیسے وہ مجھے دبا رہی ہوں۔ میں نروس بریک ڈاؤن کے قریب پہنچ گیا تھا، پھنس گیا تھا کہ ایک پراسرار چیز اور ریسکیو کی امید کے بیچ میں۔ جب میں دعاؤں اور فون سے چپکا ہوا تھا اور پولیس کا ویٹ کر رہا تھا، کیا اسٹیشن کے باہر وہ پراسرار شخص موو ہونے لگا؟ اپنی فلیش لائٹ کی کم روشنی میں میں نے اسے اسٹیشن کی ایک طرف سے دوسری طرف چلتے ہوئے دیکھا۔ وہ خاموش تھا اور اس کے ارادے مسٹیریس تھے۔ اس پراسرار شخص کی چال عجیب اور ان نیچرل تھی۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے وہ مجھے پڑھ رہا ہو، میرے خوف کو جانچ رہا ہو اور اپنے نیکسٹ موو کا سوچ رہا ہو۔ اس نے اسٹیشن کو نوک کرنا شروع کیا۔ نوک کرنے کی آوازیں اسٹیشن کے اندر گونجنے لگیں جیسے کوئی زوردار ڈھول ہو اور ہر ایک نوک پچھلے سے زیادہ زوردار ہو۔ میرا دل خلق میں آ گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ پراسرار شخص مین ڈور سے ٹکرا رہا ہے۔ گھبراہٹ سے میرا دل بھر گیا اور میں اسٹیشن کے اندر والے آفس روم میں چلا گیا، پر میری آنکھیں اس شخص پر جمی رہیں اور میں اس کی حرکتوں کو دیکھتا رہا۔ وہ مین ڈور کو زور زور سے نوک کرنے لگا جیسے اندر آنے کا راستہ ڈھونڈ رہا ہو۔ میں اپنے آپ کو پھنسا ہوا محسوس کر رہا تھا، ایک شیطانی موجودگی کے قریب جسے میں سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ میں نے فون پر ڈسپیچر سے مدد کی فریاد کی کہ جلدی کسی کو بھیجیے اور اسے اس پراسرار شخص کی ہر موومنٹ بتائی۔ میں یہاں نہیں رک سکتا، وہ اندر آنے کی کوشش کر رہا ہے، میں فون پر چلایا۔ میرے ہر لفظ میں بے قراری اور خوف بھرا ہوا تھا۔ ڈسپیچر نے مجھے یہ کہا کہ پولیس راستے میں ہے، لیکن اس لمحے میں ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیاں گزر گئی ہوں۔ اس پراسرار شخص کی موجودگی اور ناکنگ نے اندھیرے گیس اسٹیشن میں ایک عذاب بھر دیا، اور مجھے معلوم تھا میرا صبر اب ٹوٹنے والا ہے۔ اب وہ پراسرار شخص نوک کرتے کرتے اپنے مردہ چہرے کے ساتھ آہستہ آہستہ گیس اسٹیشن کے پیچھے کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کا ڈھانچے جیسا جسم آہستہ آہستہ میری فلیش لائٹ کی کمزور روشنی سے دور ہو گیا۔ میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں جب مجھے لگا کہ میں اب اسے نہیں دیکھ سکتا۔ ڈسپیچر کی آواز فون سے آئی اور اس نے کہا کہ پولیس قریب ہی ہے۔ میں نے اس کے الفاظ پر اپنی امید باندھ لی، لیکن یہ تصور کہ وہ اب میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، ماحول کو اور پراسرار کر رہا تھا اور خوفناک بنا رہا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ میں اس کالی رات میں پھنسا ہوا ہوں، کسی انجان چیز کا ویٹ کر رہا ہوں۔ تب ہی میں نے آوازیں سنی، ہلکی درد بھری سسکیاں جو گیس اسٹیشن کی دیواروں کے پیچھے سے آ رہی تھی۔ الفاظ سمجھ سے باہر تھے، لیکن ان عجیب و غریب آوازوں میں غم اور دکھ چھپا ہوا تھا جو میرا خون خشک کر رہا تھا۔ ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی ماتم کر رہا ہو کسی حادثے کا۔ آوازیں تیز ہوتی گئیں اور ان میں درد بڑھتا گیا، اور وہ آوازیں پورے گیس اسٹیشن میں گونجنے لگیں۔ میرے رونقے کھڑے ہو گئے جب میں ان الفاظوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اندازہ لگا رہا تھا کہ یہ ہانٹڈ فریاد کس طرف سے آ رہی ہے۔ جب دوبارہ میں نے اس پورے شخص کی جھلک دیکھی، وہ گیس اسٹیشن کے پیچھے اندھیروں سے پھر واپس آیا۔ اس کی کھوکھلی آنکھیں پھر سے مجھ پر جم گئی تھیں، جیسے کہ وہ مجھے اس کے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہی ہوں۔ نوکنگ بھی بند ہو گئی اور ایک عجیب خاموشی نے میرے دل کو اور زور سے دھڑکنے پہ مجبور کر دیا۔ ڈسپیچر نے مجھے بتایا کہ پولیس بس پہنچ گئی ہے۔
وہ پراسرار شخص مجھے اشارے کرنے لگا کہ میں باہر آؤں یا شاید اس کے ساتھ چلوں، اور وہ پھر سے وہ دکھ بھری آوازیں نکالنے لگا۔ پر میرے پاس پولیس کا ویٹ کرنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ وہ دکھ بھری آوازیں اور اشارہ کرتا ہوا پراسرار شخص، میں ایک ایسے راستے پہ کھڑا تھا جہاں میں یہ نہیں جانتا تھا کہ میں کیا کروں۔ پھر دور سے پولیس کی سائرنز کی آواز نے خاموشی کو توڑ دیا۔ قریب آنے والی پولیس کی کار کی چمکدار لائٹ اندھیرے کو چیرتے ہوئے گیس اسٹیشن پہ لال اور نیلی روشنی ڈال رہی تھی۔ وہ پراسرار شخص اتھارٹیز کا نزدیک ہونے کا محسوس کر کے تھوڑا رک گیا، اور پھر جب پولیس کار قریب آئیں اور ان کی ہیڈ لائٹس کی روشنی ہوئی تو وہ وہاں نہیں تھا، جیسے ہوا میں گل گیا ہو، صرف اپنی موجودگی کی یاد کو چھوڑ گیا ہو۔ میں دیکھتا ہوا حیران رہ گیا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ شخص اتنی دیر سے تکلیف اور خوف کا سبب تھا، پھر اچانک کہاں غائب ہو گیا۔ وہ آوازیں بھی رات میں گھل گئی، جیسے کہ ہوا کے ساتھ چلی گئی ہوں۔ پولیس کار اسٹیشن کے ساتھ رکی اور ان کی کار ڈورز کی کھلنے کی آوازیں گونجنے لگیں۔ میں باہر بھاگا، فلیش لائٹس اب بھی میرے ہاتھ میں تھیں، اور میں نے پولیس کے لیے دروازہ کھول دیا۔ ایک بے چین کانپتی ہوئی آواز میں نے انہیں اپنے ساتھ اس رات میں گزرا ہوا ہر لمحہ بتایا۔ آفیسرز نے دھیان سے میری بات سنی۔ ان کے چہرے میں پریشانی اور تھوڑے شکوک و شبہات تھے، لیکن اس پراسرار شخص کا کوئی ثبوت نہ ہونے اور میری بری حالت کے سوا ان کو یہ عجیب حادثہ پوری طرح سے سمجھنا مشکل تھا۔ ایک آفیسر نے کہا کہ شاید یہ کوئی پرینک ہو یا میرا وہم ہو۔ انہوں نے علاقے کو سرچ کرنے کا اور گیس اسٹیشن کی جانچ کرنے کا فیصلہ کیا تاکہ کسی قسم کا کوئی ثبوت مل سکے۔ میں صرف ان کو دیکھتا رہا جب وہ جانچ کرتے گئے، خاموشی اور بے یقینی کے عالم میں۔ آخر میں انہیں اس پراسرار شخص کا کوئی سراغ نہیں ملا، اور وہ عجیب دردناک آوازیں کہیں نہیں سنائی دیں۔ پولیس نے میری بگڑتی حالت کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ میرا چیک اپ ہونا چاہیے کسی میڈیکل پروفیشنل سے، کیونکہ میری حالت بہت خراب تھی۔ ایمبولینس بلائی گئی اور میں اس میں ہاسپٹل جانے لگا۔ درد اور کنفیوژن کی کنڈیشن میں میں نے ہاسپٹل میں رات گزاری۔ میرا جسم بخار سے کانپ رہا تھا اور میرا ذہن اس عجیب حادثے سے بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹرز کو کوئی جسمانی بیماری نہیں ملی، لیکن میری دماغی حالت کلیئرلی افیکٹڈ تھی۔ اس دن کے بعد میں نے گیس اسٹیشن کی نوکری چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ اس حادثے کی یادیں برداشت کرنے کے لیے بہت زیادہ تھیں۔ میں جانتا تھا کہ میں دوبارہ کوئی نائٹ شفٹ نہیں برداشت کر سکتا، خاص کر کے شہر کی چمک سے دور کسی ٹاؤن میں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اسے شیئر کر دیجیے گا۔ اور اگر آپ نے بھی اپنی سٹوری شیئر کرنی ہے تو نیچے دیے گئے ای میل پہ اپنی سٹوری بھیج دیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔